علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور یہ کہتے ہیں الٹی کرنے کو۔ پہلا، ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ دوسری بات، دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، منہ پھیرے تو یہ بھی پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے۔ ہاں، اگر یہ دودھ معدہ تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک پہنچ کر پلٹ گیا تو پاک ہے۔ اب وضو شک آنے کے 15 احکام۔ وضو کرنے کے بعد جو شک آتے ہیں کہ کیا کیا شک ہوتے ہیں، وہ پہلا شک، اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا، مطلب دوران وضو کسی ہاتھ کے حصے کو یا چہرے کے حصے کو دھونے میں شک واقع ہوا کہ ایسا لگا کہ یہ دھلا کہ نہیں دھلا۔ اگر کسی دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہوا اور اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیجئے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ مطلب جیسے وضو بناتے ہیں، کبھی کبھی جیسے ذہن آیا، چہرہ دھویا، پھر شک ہوتا ہے کہ یار ایک بار دھویا کہ نہیں دھویا، 3 بار دھویا کہ ایک بار دھویا۔ پھر کبھی کبھی ہاتھ دھویا تو دھیان آتا کہ یہ والا ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، یہاں تک دھویا کہ یہاں تک دھویا۔ اگر پہلی بار آپ بنا رہے ہو تو پھر دوبارہ اس کو دھو لو اگر شک لگ رہی ہے تو۔ اگر بار بار شک آ رہا ہے تو آپ اس پہ دھیان نہ دیں۔ اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دے۔ زیادہ تو بار بار شک پڑتا ہے کہ دھویا کہ دھلا کہ نہیں دھلا، دھلا کہ نہیں دھلا، اپنا غالب گمانے کے ہاتھ دھویا، پھر بھی شک آیا تو آپ اس شک پہ دھیان نہ دیں۔ اگر اسی طرح وضو کے بعد بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجیے۔ وضو کرنے کے بعد بھی ذہن میں آئے کہ اگر ٹانگ دھوئی تھی کہ نہیں دھوئی تھی، مسا کرا تھا کہ نہیں کرا تھا، تو اگر واقعی لگ رہی ہے گمان سے کہ واقعی نہیں کیا ہے تو کرنا ضروری ہے، اور اگر بار بار شک آتا آپ لوگوں کو تو اس شک میں آپ دھیان نہ دیجیے۔ دوسری بات، آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، جیسے وضو آپ نے عصر کے وقت وضو کیا، اب مغرب تک آپ کو باقی رکھنا ہے، تو اب مغرب کا وقت آیا تو اپنے ذہن میں آ گیا اور وضو ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہی ہیں، کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیا مطلب ہے کہ نہیں، جب تک کہ وضو توڑنے والی چیزوں سے ثابت نہیں ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے، صرف شک آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری بات، وسوسے جو آتے ہیں ذہن کے اندر، وسوسے آپ کو معلوم ہوگا، وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں ہے، یہ اتباع شیطان ہے۔ مطلب ہر بار وسوسے آتے ہیں تو ہر بار وسوسے کی وجہ سے بار بار وضو کرنا، یہ جو ہے احتیاط نہیں ہے بلکہ شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکے۔ پانچویں بات، یہ یاد رہے کہ کوئی عضو کہتے ہیں کسی بھی حصے کو، جسم کے حصے کو کہتے ہیں عضو، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے، مگر یہ یاد نہیں کہ کون سا عضو تھا، کون سا حصہ تھا جسم کا، یہ یاد نہیں کہ کون سا عضو تھا، تو پاؤں یعنی الٹا پاؤں دھو لیجئے، یہ والا پاؤں دھو لیجئے۔ اگر یاد نہیں کہ جسم کا کہ اپن نے جو ہے ادھر کا حصہ دھویا کہ نہیں دھویا، چہرہ تو خیر پورا دھلتا، اگر جسم کا اگر ایک ہاتھ دھو لیا، یا دھیان نہیں کہ دھویا کہ نہیں دھویا، تو اینڈ میں یہ کریں کہ آپ اینڈ میں جو ہے الٹا پاؤں دھو لیں تو یہ ہو جائے، پاؤں دھو لینے سے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر واقعی معلوم ہے کہ دھلا ہی نہیں ہے تو پھر تو دھونا ہی پڑے گا۔ کتا چھو جائے تو، جیسے کتے کے عام لوگوں کا خیال رہتا ہے کہ کتا چھو گیا جو ہے کپڑوں سے، تو اس کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے سنیے۔ کتا جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، کتا جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، چاہے کتے کا جسم گیلا ہی کیوں نہیں ہو، اگر کتے کا جسم بھی جو ہے گیلا ہو تب بھی جو ہے
جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. چاہیے کتے کا اگرچہ جسم جو ہے تر ہو, گیلا ہو, ہاں کتے کا تھوک ناپاک ہے, کتے کا لعاب ناپاک ہے, یہ جسم سے نہیں لگنا چاہیے. سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان. نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں. پہلی شرط, دونوں سورین, سورین کہتے ہیں آنکھوں کو, دونوں سورین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں. ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر مدہوش ہو گیا, سونے میں رکاوٹ نہ ہو. جب دونوں شرطیں جمع ہو, یعنی سورین بھی اچھی ہیں, آنکھیں بھی بند ہیں پوری طرح جیسے نیند کی حالت ہوتی ہے, اچھی طرح جمے ہوئے ہیں نہ ہو. نیز ایسی حالت میں سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو, تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ صرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند ہیں, صرف بند کرنے سے وضو نہیں. اس حالت میں آئے کہ آدمی کی جب نیند میں رہتا تو پوری آنکھ بند نہیں ہوتی, ہلکی سی کھلی رہتی, دیکھا ہوگا آپ نے. وضو توڑ دیتی ہے. اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. سونے کے 10 طریقے ہیں جن سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے, یہ آپ دماغ میں بٹھا لیں. اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سورین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوئے ہوں. کرسی, ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے. دوسرا, اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سورین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھ کے حلقے میں لے کر خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لیں. تیسری بات, 4 زانو یعنی پالٹی چوکڑی مار کر بیٹھنے, خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چوتھی بات, 2 زانو سیدھا بیٹھا ہوا ہو. 5ویں بات, گھوڑے یا کھچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو. 6ٹھی بات, ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر جانور چڑھائی پر چڑھا رہا ہو, راستہ ہمروا ہو. تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سورین جمے ہوئے ہوں, اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے. 8ویں بات, کھڑا ہوا ہو, رکوع کی حالت میں ہو. سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اسی طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں. مذکور صورتیں نماز میں واقع ہوں یا علاوہ نماز وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی اگرچہ قصدن سوئے. البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے, اور جاگتے ہوئے شروع کیا پھر نیند آ گئی تو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا, یقیناً ادا کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب. یہ 10 چیز ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ نے سماعت فرمایا. ایک قبر کے حالت پہ جو ہے کتاب لکھی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کے تعلق سے حدیث ہے اس کے اندر. موت کی فضیلت کا بیان. علماء فرماتے ہیں کہ موت عدم محض اور فنا صرف کا نام نہیں, موت تو بدن سے روح کے تعلق کے ختم ہو جانے کا نام ہے. موت جو ہے بدن کے تعلق سے, موت تو بدن سے روح کے تعلق کے ختم ہو جانے کا نام ہے, اور ایک حجاب ہی جو روح اور بدن کے درمیان قائم ہو جاتا ہے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ السلام علیکم. ابو شیخ نے اپنی تفسیر میں اور ابو نعیم نے بلال بن سعد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے واعظ میں کہا, مطلب واعظ کہتے ہیں تقریر کرنے کو, واعظ کسے کہتے ہیں؟ تقریر کرنے کو. غور سے سماعت کریں. انہوں نے اپنے واعظ میں کہا کہ اے زندگی اور ہمیشگی کے چاہنے والوں, تم فنا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو, تم تو عبد اور ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو, ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہو. طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے مستدرک میں عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو, ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا. منتقل کہتے ہیں انتقال جو ہوتا ہے نا, انتقال جو لفظ ہوتا ہے منتقل کرنا, مطلب اس گھر سے تمہارے گھر جاؤ گے تو اسے کہیں گے منتقل ہو جانا.
اس جگہ کو چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جانا. تو موت بھی ایسے ہی ہوتی ہے, اس دنیا سے انتقال کر کے آدمی عالم برزخ میں چلے جاتا ہے تو دوسرے گھر میں چلے جاتا ہے. اسے کہتے ہیں انتقال کر جانا, منتقل کر جانا. حاکم نے مستدرک میں اور طبرانی نے کبیر میں, یہ جب اماموں کے نام ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی نا, امام حاکم نے المستدرک میں اور امام طبرانی نے الکبیر میں اور ابن مبارک نے زہد میں اور بہقی نے شعیب الایمان میں عبداللہ بن زہر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے. اسی قسم کی حدیث دہلمی نے مسند فردوس میں بھی نقل کی ہے. دہلمی نے حسین بن علی سے روایت کی ہے کہ موت مومن کا پھول ہے. دہلمی و بہقی نے شعیب الایمان میں حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت غنیمت ہے, گناہ مصیبت ہے. کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت غنیمت ہے, غنیمت کہتے ہیں فائدے کو, موت غنیمت ہے اور گناہ مصیبت ہے, محتاجی راحت ہے, مالداری عذاب ہے, عقل خدائی ہدیہ ہے, جہالت گمراہی ہے اور ظلم ندامت ہے, اطاعت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور خدا کی مشیت سے رونا نجات ہے اور ہنسنا ہلاکت ہے, اور گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی طرح ہے جو بے گناہ ہو. صلو علی الحبیب. احمد اور سعد بن منصور نے اپنی سنن میں صحیح سند سے محمود بن بصیہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو انسان برا سمجھتا ہے, موت کو برا سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے. مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے, لوگوں کے پاس آج دولت نہیں ہوتی, پیسہ نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں کہ لوگ مال کی کمی نہ ہونا, پیسے نہ ہونا کو برا سمجھتے ہیں حالانکہ مال کی کمی سے قیامت میں حساب میں کمی ہوگی. اگر دنیا میں جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے تو وہ یہ اپنے آپ کو وہ تنگ نہیں سمجھا رہے, اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کے اندر حساب میں بھی کمی کر دی جائے گی. حساب کتاب جب ہوگا انسان کا, مسلمان کا, تو اس کے مال کی دنیا میں اگر مال کی اس کے ساتھ تنگی رہی ہے, پیسوں کے تعلق سے, دولت کے تعلق سے تنگی رہی ہے, پریشان رہا ہو, تو آخرت میں بھی جو ہے اسے اس کے حساب کتاب میں کمی کر دی جائے گی. حضور فرماتے ہیں. بہقی نے شعیب الایمان میں ذرا بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے لیے زندگی کو بہتر سمجھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے. انسان زندگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے حالانکہ اس کے لیے موت بہتر ہے, اور مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے حالانکہ یہ حساب کی کمی کا باعث ہے. مطلب میدان محشر میں حساب میں کمی ہوگی. جن کے پاس دنیا میں مال کم ہے تو میدان محشر میں ان کو حساب میں بھی کمی کر دی جائے گی.